نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، ویلکم اینڈ انسائٹ وتھ ڈاکٹر غلام مجتبیٰ. آج ہم پاکستان کی جمہوری اقداروں پر بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے. گزشتہ ہفتے ہم نے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے حالات اور مشرقی پاکستان میں اس وقت جو انڈیپینڈنٹ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی جو کبھی ہمارے ساتھ مشرقی پاکستان کا حصہ تھے، ان کے اوپینین کو آپ کے سامنے پیش کیا. اس اوپینین کو مزید کنٹینیو ہم اگلے ہفتے کریں گے، لیکن اس ہفتے چونکہ ہماری سیاست میں خاصی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بڑا انوکھا تھا. سندھ کی صوبائی حکومت نے ہڑتال کی کال اپنی ہی حکومت کے خلاف دے دی. یہ ہڑتال کی کال کے نتیجے میں سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم نے سندھ کے اندر جتنی درسگاہیں تھیں، یونیورسٹیز تھیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے، ان کو بند کرنے کا اعلان کیا. اس سے پیشتر سابق میئر کراچی ہارون صاحب کا انتقال ہوا، اور یوسف ہارون کے انتقال پر سٹی ایڈمنسٹریٹر کراچی فضل الرحمان صاحب نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو بند کرنے کا اعلان کیا، لیکن وزیر تعلیم نے اس کو اوور رائڈ کیا اور وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند نہیں ہوں گے. چنانچہ وہ آرڈر وڈرا کیا گیا. اب حکومت نے اپنے ہی خلاف ایک ہڑتال کی کال دی اور وہ تعلیمی ادارے جو کراچی کے سابق میئر کے انتقال پہ نہیں بند کیے گئے، وہ بند کروا دیے گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جمہوری اقداریں ہیں کیا، پاکستان کی جو جمہوری تہذیب جنم لے رہی ہے وہ کون سی تہذیب، وہ کون سا تمدن ہے، اور جمہوریت ہے کس شے کا نام. معزز ناظرین، جمہوریت دو قسم کی ہے ہماری نظر میں. ایک وہ جمہوریت جو مغرب میں پروان چڑھ رہی ہے، ایک وہ جمہوریت جو ڈیولپڈ ورلڈ میں پروان چڑھ رہی ہے. اس جمہوریت کے اندر انٹرسٹ گروپس کام کرتے ہیں. مثلا یہودیوں کا ایک اپنا انٹرسٹ گروپ ہے، دوسرے ایتھنک گروپس کا اپنا انٹرسٹ گروپ ہے، کالوں کا اپنا انٹرسٹ گروپ ہے. اس طرح مختلف خیالات رکھنے والے اور مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ رکھنے والے اپنے گروپس کو پروموٹ کرتے ہیں. جمہوریت کے اندر، ویسٹرن جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر 100% آبادی ہے اور آبادی آدھے آدھ میں ڈیوائیڈ ہو گئی، یعنی 40% پارٹی اے کی طرف چلی گئی اور 40% پارٹی بی کی طرف چلی گئی، تو 20% آبادی بچتی ہے. یہ آبادی منارٹیز کی آبادی ہے، اقلیت کی آبادی ہے. اور اقلیت کے مقاصد جو پارٹی اے یا بی پروموٹ کرنا چاہتی ہے، اقلیت این بلاک اس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. چنانچہ وہ پارٹی جو 40% ہولڈ کر رہی ہوتی ہے میجورٹی اوپینینز میں سے، 20% منارٹی اس کی طرف جا کر اس کو الیکشن میں ون کرا دیتے ہیں. چنانچہ ریزلٹنٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی اے منارٹیز کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہو اور منارٹیز اس کو این بلاک سپورٹ کر دیتے ہیں، تو پارٹی اے ون کر جاتی ہے. اگلے انتخابات میں اگر پارٹی بی اس سے اچھے پروگرامز کو دیتی ہے منارٹیز کو، تو منارٹی اس کی طرف چلی جاتی ہے اور پارٹی بی جیت جاتی ہے. چنانچہ مغرب کی ڈیموکریسی کے اندر، ڈیولپڈ ورلڈ کی ڈیموکریسیز کے اندر، منارٹی میجورٹی کو رول کرتی ہے. اب آئیے پاکستان کی جمہوریت. پاکستان کی جمہوریت یقیناً اسلامی اقداروں پر مبنی ہونی چاہیے. جمہوریت بنیادی طور پہ سب سے پہلے اس دنیا میں
مسلمانوں نے دیا، جمہوری نظام دیا، لوگوں نے بیعت کیا امیر المومنین کے ہاتھ پر، اور بیعت کرنے کے نتیجے میں امیر المومنین کا انتخاب ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مغرب کے اندر جمہوریت سے لوگ آشنا نہیں تھے۔ اسلام کی اس جمہوریت کے اندر جو بنیادی چیز ہے، اس کے اندر بنیادی جو کوالیفیکیشن ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ اور اگر ایک انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی کے زمرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ کہ وہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہو، تقوی کا مطلب یہ کہ جو آنیسٹی اور دیانتداری دکھاتا ہو، تقوی کا مطلب یہ کہ چوری کو برا سمجھتا ہو، تقوی کا مقصد یہ کہ بیت المال کا اسراف نہ کرتا ہو، تقوی کا مطلب یہ کہ احتساب کے لیے سامنے موجود ہو، تقوی کے مطلب یہ کہ اسلام کے دین پر مکمل عمل کرتا ہو۔ تو جو انسان تقوی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے کوتاہی ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور وہ عوام الناس کے سامنے احتساب کے لیے موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایسا وقت آیا کہ جب وہ ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو کسی مقتدی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ آپ قد و خال میں اچھے ہیوی ہیں، اور آپ کے جسم پہ جو توپ آپ نے پہنا ہوا ہے اس میں کپڑا زیادہ استعمال ہوا ہے، یہ کپڑا کیسے آیا؟ اسلامی سلطنت اس ڈیموکریسی کی مثال دیتی ہے جس کے اندر رات کی تاریکی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹریٹس پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خالی پیٹ اور بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ امیر المومنین واقعتاً اپنی رعایا کی غلامی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ ڈسپلن ہے جمہوریت کا جو اسلام دیتا ہے، اور اسلامی جمہوریت کے اندر واقعتاً اکثریت کی رائے ہوتی ہے۔ انٹرسٹ گروپس ایز سچ اسلامی جمہوریت کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے اندر اس جمہوریت کو ہونا چاہیے جس جمہوریت کی ہم نے مثال دی، اور ماڈرن اسٹرکچر کے اندر اس تقوی کی مثال اس طرح ہے کہ ٹرانسپیرنسی مینٹین کی جانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو ان اداروں کے اندر الیکٹ ہو کر نہیں آنا چاہیے جو نیب اور NRO کے اندر ان کو سزائیں ہو چکی ہوں، یا جو اس کے اندر انوالو ہوں، یا جنہوں نے بینک لونز اربوں روپے لیے ہوں اور ان کو وائپ آؤٹ کیا ہو معافی لے کر، جنہوں نے کوآپریٹو کے سکینڈلز کے اندر اپنے آپ کو انوالو دیکھا ہو، جنہوں نے یلو کیب اسکیمز کے اندر اپنے ملک کی دولت کو لوٹا ہو۔ اس کی اجازت پاکستان کی جمہوریت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی بنیاد ہم نے جس کلمے کے تحت دی تھی، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو مانیں اور اس کے نظام کو امپلیمنٹ کریں۔ کیا ہم نے پاکستان کے بننے کے بعد آج تک اس نظام کو امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا؟ ناظرین، پاکستان کے اندر سکسیسو گورنمنٹس آتی رہیں۔ پاکستان کی سب سے پہلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ 1947 میں پاکستان کی انسیپشن کے ساتھ آئی۔ 1948 کے اندر اس انسیپشن کے ساتھ یہ ہوا کہ بنگالی لینگویج موومنٹ کی ابتدا ہوئی۔ جب ڈھاکہ میڈیکل کالج میں ہمارے بانی نے اردو شیل بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان اناؤنس کیا، اس وقت اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور اس ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں بنگالیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پرسیپشنز غلط آئے، ڈیپریویشن کی ابتدا ہوئی، ریالٹی یہ نہیں تھی۔ ریالٹی یہ تھی کہ اردو جناح صاحب کی زبان نہیں تھی، اردو پاکستان کے بانی کی زبان نہیں تھی، وہ گجراتی بولتے تھے، وہ انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے، اور کلکتہ کے اسٹیڈیم میں جب وہ تقریر کر رہے تھے تو بہت سے مسلمان تالیاں بجا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہاری سمجھ میں بھی آئی بات کہ جناح صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس نے کچھ بھی کہا ہو، یہ ہمارا لیڈر ہے، جیوے جناح اور جیوے جناح کہتے رہے۔ تو وہ ایک سینٹیمنٹ تھا، ایک ایموشن تھا جو برصغیر کے مسلمانوں کا اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا۔ اس کو ہم نے کس طرح ایکسپلائٹ کیا، اس کو کس طرح ہم نے کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی، اس پہ ہمیں نظر ڈالنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں بنگالیوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اردو ویسٹ پاکستان کی زبان ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں تھی۔ اردو واز دی لینگویج آف کنوینئنس amongst the people of the subcontinent, the Muslims of the subcontinent, and Hindi was the language of convenience for the Hindus of the subcontinent. Hindus بہت سی زبانیں بولتے ہیں،
گجراتی بولتے ہیں، مراٹھی بولتے ہیں، مالباری بولتے ہیں، تامل بولتے ہیں، گجراتی بولتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ سب لنگوسٹک بنیاد پہ تقسیم ہوں. ہمارے ہاں یہ چیز ہوا دی جاتی رہی. اس کے بعد 1953 کے اندر اینٹی احمدی موومنٹ پاکستان میں چلا، اینٹی احمدی رائٹس ہوئے، اور اس کے نتیجے میں احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا گیا، اور پاکستان ڈومینین ریپبلک سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1956 میں ہوا. 1956 میں ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ہیز بیکم این اسلامک ریپبلک آن دی میپ آف دی ورلڈ. اور پاکستان کا گورنر جنرل اسکندر مرزا، اس وقت انہوں نے پاکستان کی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اوتھ اٹھایا ایز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ پاکستان کی پہلی جمہوری حکومت تھی 1947 سے 1958 تک. اس کے بعد اس جمہوری حکومت کو ختم کس نے کیا؟ اس جمہوریت پہ کس نے حملہ کیا؟ سب سے پہلا پاکستان کا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ایک سویلین صدر پریزیڈنٹ اسکندر مرزا تھے. اس کے بعد راستہ دیا گیا کہ مداخلت کی جائے، اور حالات کے بگڑنے کے ساتھ ہی پاکستان کی پہلی ملٹری گورنمنٹ 1958 میں آئی، جو 1971 تک قائم رہی. ایوب خان نے ایک ڈیکیڈ گزارا. نو ڈاؤٹ یہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا پاکستان کا. انڈسٹریلائزیشن پاکستان کے اندر ہوئی، پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئیں، پاکستان کے اندر بڑے گروتھ ہوئے. اور اس کے بعد 1971 کے اندر یحییٰ خان جب پاکستان کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اور یہی وہ وقت تھا جب عوامی لیگ نے 169 میں سے 167 آؤٹ آف 169 سیٹس ان ایسٹ پاکستان ون کی. بھٹو صاحب نے 85 نیشنل اسمبلی سیٹس اس وقت ون کی. اور عام تاثر لوگوں کا یہ ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے ناظرین، کہ بھٹو صاحب نے یا ویسٹ نے یا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے مجیب الرحمان کو پاور نہیں دی. اس کی وجوہات پیپلز پارٹی کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم ادھر تم ادھر. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم ادھر کرو حکومت، ہم ادھر کریں گے حکومت. اور پھر پیپلز پارٹی کے مخالفین بھٹو صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے لاتے ہیں کہ جو وہاں گیا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہاں تک حقائق ہیں، وہ سب چیزیں اخبارات کے ریکارڈز پر موجود ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے. لیکن پیپلز پارٹیز کے ڈیفینڈ میں یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا. ہم نے ادھر اور ادھر کا مطلب یہ تھا کہ تم ادھر سے نمائندگی کرتے ہو، ہم ادھر سے نمائندگی کرتے ہیں، اور تم ادھر سے بیٹھ کر پاکستان کی قانون سازی کرو گے اور وہاں کو اوپینین دو گے، اور ہم ادھر کا اوپینین دیں گے. اس چیز کو پیپلز پارٹی اپنے ڈیفنس میں اس طرح پیش کرتی ہے. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان توڑنے کے ہم ذمہ دار نہیں، بلکہ یحییٰ خان اپنی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس چیز کو ہوا دی. کہاں تک کس بات میں صداقت ہے، اس کا فیصلہ یقیناً ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ میں نہیں کروں گا. اس کے بعد فرسٹ ملٹری ایرا کے بعد پھر ہماری سیکنڈ ڈیموکریٹک ایرا رہی، جو 1971 سے 1977 تک بھٹو صاحب نے کی. بھٹو صاحب پاکستان کے دوسرے سویلین پریزیڈنٹ تھے، دوسرے سویلین ایڈمنسٹریٹر تھے پاکستان کے، جنہوں نے مارشل لاء امپوز کیا. اور بھٹو صاحب نے پاور ایز چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان لیا. اس میں شک نہیں کہ قوم اس بات سے واقف ہے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی. اس میں شک نہیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے ہی دیا. اس میں شک نہیں کہ جمعے کی چھٹی جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بھٹو صاحب نے کی. لیکن بھٹو صاحب پہ سب سے بڑا چارج پاکستان کی ڈس ممبرمنٹ کا ہے. درست ہے یا غلط ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ ملٹری ایرا پاکستان کا 1977 سے 1988 تک رہا، جس میں سوویٹ انویژن آف افغانستان ہوا. ضیاء الحق صاحب اس وقت پاکستان کے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ افغانستان کے اندر سوویت یونین کی فورسز
کہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو افغانستان میں روکا جائے. اس پہ ویسٹرن پاورز نے پاکستان کو سپورٹ کی اور اس کو سوویت یونین کے انویژن کو افغانستان تک ریسٹرکٹ کیا گیا. یہی وہ وجہ بنی جس سے سوویت یونین ٹوٹ گیا، کیونکہ اکنامکلی سوویت یونین کریش کر گیا اس جنگ کے نتیجے میں. ناظرین، اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. تب تک کے لیے اجازت چاہیے.